الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے بعد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظارہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ تمام حضرات جو کہ اہل بیت اطہار کی عظمت اپنے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں، اور اسی لیے تو جب اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کے چہرے حشاش و بشاش ہو جاتے ہیں۔ آپ اہل بیت کا تذکرہ سن کے جھوم جاتے ہیں، عقیدت سے اپنا سر جھکا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل اگر اہل بیت کی محبت سے خالی ہو جائے گا تو سمجھو دنیا ہی میں ہم جہنم میں ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے لیے سند ہے ایمان کی، کیونکہ اہل بیت اطہار وہ اولو العزم مقدس متبرک اور ایسے عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے وجود سے ہماری زندگیوں کو رونق نصیب ہوتی ہے۔ تو اہل بیت اطہار کون ہے؟ یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب بھی اہل بیت اطہار کہیے یا آل رسول کہیے یا آل ابا کہیے، جب یہ بات ہمارے زبانوں پر آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہستیاں ابھر کر آتی ہے
سید کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہ، حضرت سید الشہداء امام حسن علیہ السلام، اور حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ جب بھی کبھی اہل بیت اطہار کی بات چلتی ہے، آل رسول کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے سامنے یہ ہستیاں جلوہ گر ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ پنجتنی ہیں، ہم لوگ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، ہم لوگ یہ ماننے والے ہیں بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ پنجتن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چار مبارک ہستیاں، مقدس ہستیاں ہیں، وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ اب ایک بات بھی ہے کہ جب ہم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا یا حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں تو بعض لوگوں کو بے چینی ہو جاتی ہے، تو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علیہ السلام یا علیہ السلام جب کہا جاتا ہے تو سلام ہو ان پر، معنی یہی ہے سلامت رہے، تو پھر یہ ہستیوں کی سلامتی سے تو ہماری سلامتی ہے، بلکہ نہ صرف ہماری سلامتی ہے، پورے دین کی سلامتی ہے۔ اس لیے تو غریب نواز نے کہا کہ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ تو جو ذات امام حسین علیہ السلام کی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں دین بھی ہے اور دین کی پناہ ہے، تو یعنی دین کی سلامتی ہے تو امام حسین کی ذات سے ہے، تو پھر ان کی والد گرامی کو علیہ السلام، ان کی والدہ کو علیہ السلام کیوں نہ کہا جائے؟ اس لیے ہمارے عقیدے میں اہل بیت اطہار کو علیہ السلام کہنا چاہیے، سارے اہل بیت اطہار کو علیہ السلام کہیں۔ اب یہ ڈاؤٹ پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ تو انبیاء کو بولا جاتا ہے، تو قرآن پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن ہستیوں کو سلام سے یاد کیا ہے، تو وہ آپ کو خود بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور علیہ السلام کے معنی آپس میں ہم جب ملتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں، تو اب ایک دوسرے کو جب سلام بول رہے ہیں تو جس سے دین کی سلامتی ہے ان کو سلام نہ عرض کریں گے تو پھر کن کو کریں؟ پھر جب جو ہے درود پاک کی آیت نازل ہوئی، اس میں تو سلام کا بھی ذکر ہے نا، درود بھی کرو سلام بھی پڑھو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ تم ادھورا درود مت پڑھو۔ تو بولے ادھورا درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد مت بولو، بلکہ پورا درود یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ مکمل درود ہے۔ تو درود میں خود سلام بھی بھیجا جاتا ہے، اور جب آپ پڑھتے ہیں نمازوں میں ان کو درود، تو اس لیے تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے اتنے بڑے امام، مجتہد مطلق، جنہوں نے یہ کہا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو سکتی، اس کی نماز ہی نہیں ہو سکتی جو آپ پر درود نہ پڑھے، اہل بیت اطہار۔ تو آپ کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اہل بیت اطہار کی محبت کو، یہ قرآن میں آیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ اب آپ یہ چیزیں بار بار سن چکے ہیں، میں آپ کو صرف اشارے دے رہا ہوں، اس لیے ہم ان کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب
اہل بیت اطہار کی محبت سے دور کرنے کے لیے بعض لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بھئی اہل بیت اطہار کی اگر محبت کا زیادہ دم بھریں گے تو آپ رافضی ہو جائیں گے. تو یہ بات نہایت ہی غلط ہے. یا بعض چیزیں مجھے سننے میں ملی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نعرہ حیدری مارا جا رہا ہے تو یہ سبائیوں نے مارا تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. نعرہ حیدری تو مومنوں نے مارا، مسلمانوں نے مارا، اور صحابہ نے مارا. آپ کو مطالعہ نہیں ہے تو آپ ایسے باتیں مت کرو. اب بات اگر سبائیوں کی لے کر آ رہے ہیں تو کیا سبائی کھانا کھاتے آپ بھی کھانا کھانا چھوڑ دیتے کیا؟ کیونکہ مشابہ ہو جاتا. رافضی نعرہ حیدری مارتے جاتا ہم کو نہیں مارنا چاہیے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ کیا ذہن ہے؟ اب رافضی جو ہے پانی پیتے، اب آپ چھوڑ دو پانی پینا، مشابہ ہو جاتے. تو میں ایسی بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی. اگر کوئی دوسرا کرتا ہے، اب اگر دوسرے لوگ نعرہ تکبیر مارتے ہیں تو کیا ہم نعرہ تکبیر چھوڑ دیں گے؟ اب جتنے بھی فرقے ہیں وہ تو نعرہ تکبیر کے تو قائل ہیں نا. اللہ اکبر تو بولیں گے نا بھائی. تو کیا پھر ہم اب دوسرے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم نماز پڑھ دیں گے مشابہ ہو تو؟ ارے ذرا دھیان سے سنو. نعرہ حیدری مارنے سے ہمارے کو توانائی ملتی ہے، قوت ملتی ہے. نعرہ حیدری مارنے سے ہم کو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں اور حضرت علی کے عقیدے پہ چل کے صحابہ کو چاہنے والے ہیں. تو اہل سنت الجماعت نہ افراط میں ہے نہ تفریط میں ہے. اہل سنت الجماعت ایسی جماعت ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا بھی احترام کرتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی ادب و احترام محبت رکھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو صاحبزادوں کو بھی مانتے ہیں. ہم حضرت قاسم سلام اللہ علیہ سرکار کے صاحبزادے سے بھی محبت رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ سرکار کے صاحبزادوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو سرکار کی بڑی صاحبزادی ہیں ان سے بھی محبت رکھتے ہیں. حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں ان سے بھی محبت رکھتے ہیں. حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں ان سے بھی محبت رکھتے ہیں. اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ سے کی زوجہ محترمہ ہیں ان سے بھی محبت رکھتے ہیں. یعنی ہم سرکار کے صاحبزادوں کو بھی مانتے ہیں، ہم سرکار کی صاحبزادیوں کو بھی مانتے ہیں. سرکار کی ایک ہی صاحبزادی نہیں تھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلکہ 4 سرکار کی صاحبزادیاں ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اور سب سے چھوٹی زاہدہ طاہرہ پاکیزہ عابدہ طیبہ
محدثہ اور فقیہ حضرت سیدہ زہرا طاہرہ سلام اللہ علیہا سرکار کی چہیتی صاحبزادی خاتون جنت، ساری کائنات کی عورتوں کی سردار، ان سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اور ان کی اولاد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، تمام مولا علی کی اولاد سے بھی محبت رکھتے ہیں اور تمام صحابہ کی اولاد سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور تابعین سے بھی محبت رکھتے ہیں، تابعین سے بھی محبت رکھتے ہیں، ائمہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اولیاء سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم یا غوث بھی کہتے ہیں یا خواجہ بھی کہتے ہیں۔ تم ہمارے کو بول رہے نعرے حیدری لگا رہے ہیں، تو ان کو ڈاؤٹ پیدا ہو جا رہا کہ نعرے حیدری ناصبیہ، نعرے حیدری رافضیہ لگاتے، نعرے حیدریہ صبائیہ لگائے تھے اور حضرت عثمان غنی کو شہید کرے۔ تو ذرا آنکھ کھول کے دیکھو، حضرت عثمان غنی کی حفاظت میں کون ٹھہرے تھے؟ سرکار امام حسن علیہ السلام، سرکار امام حسین علیہ السلام ٹھہرے تھے۔ ہم امام حسن حسین کے ماننے والے ہیں، اس واسطے نعرے حیدری لگا کے بتا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبائیوں نے اور دیگر لوگوں نے شہادت کی، اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار نے تو حضرت عثمان غنی کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہم اہل سنت الجماعت ہیں، اس لیے ہم نعرے حیدری بھی لگا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم ہی علی والے ہیں، ہم ہی امام حسن والے ہیں، ہم ہی امام حسین والے ہیں، ہم ہی امام زین العابدین والے ہیں، ہم ہی امام باقر علیہ السلام والے ہیں، ہم ہی امام جعفر صادق والے ہیں، ہم ہی موسیٰ کاظم والے ہیں، ہم ہی علی رضا والے ہیں، ہم ہی تقی والے ہیں، ہم ہی نقی والے ہیں، ہم ہی حسن عسکری والے ہیں، ہم ہی امام مہدی والے ہیں، ہم ہی غوث اعظم والے ہیں، ہم ہی خواجہ غریب نواز والے ہیں۔ تو سنی بھائیو گھبراؤ نکو، نعرے حیدری جان سے لگاؤ۔ اب لگاؤ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ ہاں یہ مت چھوڑو، لوگ آپ کو بھٹکا رہے ہیں کہ نعرے حیدری لگاتے لگاتے آپ جو ہے رافضی ہو جائیں گے۔ رافضی بولے تو جو گستاخ ہوتا ہے صحابہ کا، اس کو رافضی بولتے۔ نعرے حیدری لگانے سے رافضی نہیں ہوتا، نعرے حسن لگانے سے رافضی نہیں ہوتا، نعرے حسین لگانے سے رافضی نہیں ہوتا، نعرے عباس لگانے سے رافضی نہیں ہوتا۔ رافضی جب ہوتا ہے جب وہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں کسی کو بھی کم نظر سے دیکھتا ہے، چاہے وہ کوئی صحابی ہو۔ ہر صحابی جنتی ہے ہماری نظر، ہر صحابی، ہر صحابی، ہر صحابی، ہر صحابی، بس یہ نعرہ ہے ہمارا۔ ہم اہل سنت جماعت ہیں، ہم صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، عادل مانتے ہیں۔ اب یہ نعرے حیدری لگا کے کل بولیں گے نعرے غوث مت لگاؤ، کل بولیں گے ایک صاحب بول رہے نعرے غوث لگاؤ، نعرے حیدری نہ لگاؤ، یہ کیا بات ہے؟ ارے غوث اعظم جن کی اولاد ہے ان کے دادا کا نام ہم کو روک رہے ہیں۔ ہم لوگ نعرے غوث بھی لگاتے ہیں، نعرے حیدری بھی لگاتے ہیں۔ ہاں سن لو، ہم جو ہے ہر نعرہ لگانے والے ہیں، ہمارے نعرے بدلتے گئے۔ جب جو ہے نا نعرے تکبیر لگاتے تھے، اس کے بعد نعرے رسالت لگانے لگے تاکہ منافقین میں اور مومنین میں امتیاز ہو جائے۔ جب جو ہے یمامہ کی جنگ ہوئی، یہ جو ہے بہت بڑی جنگ ہے، اور ایسے ماحول میں یہ جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب، جھوٹا نبی کافر، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سارے انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل،
یہ عقیدہ ہمارا ہے. سرکار فرمائے سو ہے، ہم نہیں بول رہے. سارے انسانوں میں انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کوئی سارے انسانوں میں افضل ہے تو وہ ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار نے اس لیے تو اشارہ فرمایا کہ ابو بکر کو اللہ بدلہ دے گا. کیا بات ہے؟ سرکار فرمانے کہ ابو بکر کیا مقام رکھتے ہیں تم پہچان لو، تم وہاں تک نکو جاؤ. تم لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے اب ابو بکر صدیق تک پہنچ رہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابی مانتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ میں افضل مانتے ہیں. سیدھی سیدھی بات، یہ بات مان لو سنی. اب بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کو کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارے کو حق حاصل نہیں ہے. ہم سارے صحابہ کو ماننے والے ہیں، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایمان کی دولت دے دی تو ہم کون بولنے والے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو ایمان کی دولت دے دی، ان کی ماں کو، ان کی ماں تو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبائے، پھر بھی سرکار نے ان کو درگزر کر دیا. تو آپ اور ہم 1400 سال کے بعد بیٹھ کے وہ پرانے قصے نکال لے کے. اس لیے کسی صحابہ کو اس راز سے حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں اور دیگر ایسے صحابہ کے معاملے میں جو علماء اہل سنت نے کہا سکوت اختیار کرو، بولے تو برا نہ کو بولو، بولنے کی بات ہے. ان کو یا برا تو برا گالی گلوچ کر رہے، چلے جاتے 12 کے بھاؤ میں، 12 کے بھاؤ میں جاتے کہ 24 کے بھاؤ میں جاتے تھی نہیں، کیا کی ہو جاتا پھر. نہ ایسا کرے تو نسب بھی نہیں رہتا. سمجھ لو اچھی طرح، یہی دنیا میں سمجھ جاؤ. تو وہاں سے حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچ جا رہے ہیں لوگ. تو ایسے میں اہل سنت جماعت کے عقائد کو بچانا اپنا فریضہ ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو کیسا، ہم کو خاموشی اختیار کرو بولے تو ہم بول رہے بھی تو برا بھلا بول رہے. تو وہاں تو یہی کہا گیا کہ بھائی ان معاملے میں جو آپ کی سمجھ سے پرے ہے سرکار کو دیکھو. سرکار اپنے چچا کو اتنا چاہتے تھے، سرکار بہت روئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، لیکن پھر بھی حضرت ہندا کو سرکار نے ایمان کی دولت دی کہ نہیں دی؟ وہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے، اب وہ کب ہوئے کہ کیا ہوئے کہ آپ کون؟ جب سرکار موجود ہیں، سرکار نے ان کو ایمان کی دولت دے دیا اور بول دیا کہ اب تم جو مومن ہو گئے تو تم کون ایمان سے ان کو خارج کرنے والے؟ یہ تو کھلی مثال ہے نا. تو پھر آپ لوگ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ کسی معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں بحث مت کرو. سرکار نے اس لیے تو کہا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور یہاں تک سرکار نے فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو یہ کہو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت. سرکار تو یہ بول رہے ہیں. اب یہ جو ہے ملا صاحب اٹھ کے یہ بول رہے ہیں، کوئی تو بول رہے نعرہ حیدر نہ کو لگاؤ بول رہے، کوئی تو بول رہے حضرت امیر معاویہ کو ہمارے پہ نہ کو بٹھاؤ، کوئی کچھ بول رہا، کوئی کچھ بول رہا. آخر ہے کیا بھائی؟ ہم اہل سنت جماعت ہیں، ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان حضرت ہندا کی بیٹی سے شادی بھی کر لی. وہ ام المومنین آئے. اب ام المومنین کو بھی جس کی اللہ نے تعریف کی امہات المومنین کہا، ان کو بھی جو ہے تم ایمان سے نکال دیے تو بچے گا کیا؟ یہ لوگوں کو نہ قرآن پاک سے واسطہ ہے، نہ حدیث پاک سے واسطہ ہے، نہ سرکار کی ذات کو دیکھ رہے، خالی یہ بتا رہے کہ ہم علی والے ہیں. تو حضرت علی بھی ناراض ہو جاتے. خدا کے لیے حضرت علی کو ناراض مت کرو، نادر حیدری بھی لگاؤ اور صحابہ اکرام کا بھی ادب و احترام کرو.
ہمارا کہنا اتنا ہی ہے آپ سے، کوئی جھگڑا کرنا نہیں ہے، لڑائی کرنا نہیں ہے. جھگڑا لڑائی کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. ہمارا کام امن پھیلانا، سلامتی پھیلانا، عقیدے کی سلامتی پھیلانا، ایمان کا امن قائم رکھنا، یہ اہل سنت الجماعت کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس لیے ہم اہل سنت الجماعت اہل بیت اطہار سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں. ہماری تو آرزو یہ ہے کہ ہم اب پیدا ہوئے، ہمارا دل کیا بولتا؟ ہم جو سنی ہیں خالی مارم کوٹی ہم نہیں کر لیتے، خالی دکھاوے کی محبت نہیں کرتے. ہمارا دل آج بھی بولتا ہے کاش اللہ ہم کو اس وقت تک جب امام حسین کربلا میں تھے تو ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی ان کے جیسے ساتھیوں نے کیا، ان کے جیسے چاہنے والوں نے کیا، ہم بھی ان کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر کے ان کے چاہنے والوں میں شریک ہو جاتے تھے. یہ ہماری آرزو ہے، یہ ہماری تمنا ہے. ہم بھی اپنی گردن کٹا دیتے تھے امام حسین کے لیے. ہم یزیدیوں کی طرح نہیں دیکھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام بار بار بول رہے ہیں کہ مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، مجھے پہچانو. لیکن وہ یزیدی کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھ کے، ان کے نانا کا نام لے کر بار بار میرے آقا امام حسین ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ اتنے پلیت ہو گئے تھے پیسے کی لالچ میں، اتنے پلیت ہو چکے تھے شہرت کی لالچ میں، اتنے پلیت ہو چکے تھے یزید کی محبت میں کہ ان کو امام حسین کی ذات نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے 1400 سال کے بعد ہم امام حسین کی ذات کو دیکھ رہے ہیں، ان پہ قربان ہونے کا جذبہ رکھ رہے ہیں. یزید پلید کو کافر، مرتد اور اس کو کیا کیا سب بولتے ہیں، مجھ کو لعنتی، ہر چیز یزید پلید کو بولتے ہیں کیونکہ ہماری امام حسین کی محبت کا جذبہ ہے. یہ ہماری تو آرزو یہی ہے کہ ہماری جان امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو جائے. اس عارضی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر کربلا کرتے ہیں، ذکر اہل بیت اطہار کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کو معلوم ہے اگر سرکار دو عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین وجہ تحقیق کائنات اگر سرکار کو خوش کرنا ہے تو امام حسن اور امام حسین کی غلامی کرنا پڑے گا. حضرت فاطمہ کا ادب سے، احترام سے نام لینا ہے، حضرت علی کو چاہنا ہے تو جب کہیں رسول پاک کی چاہت نصیب ہوگی. اور سرکار کی محبت حاصل کرنا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، سارے صحابہ کا احترام کرنا پڑے گا. کیونکہ سرکار نے اہل بیت اطہار کو بھی سنوارا ہے اور صحابہ کو بھی سنوارا ہے. اس لیے ہماری محبت کا تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ذکر حسین کر لیتے ہیں اور یزید پلید پہ لعنت بھیجتے ہیں اور یزیدیوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. یزیدیوں سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے جیسا آج دنیا کر رہی ہے. ہم یزیدیوں سے کوئی صلح نہیں کرتے. ہم جو ہے یزیدیوں پر لعنت بھیجتے ہیں. جیسا کہا گیا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. تو ہم دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجتے ہیں اور آج بھی جتنے دشمنان اہل بیت ہیں ان پر لعنت ہے ہماری. ہم ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ہم کوئی ان کو کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں سمجھتے، ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں. ہمارا معاملہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، ہماری غلامی اہل بیت اطہار سے ہے، ہماری نوکری اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے. اس لیے ہم نعرہ علی بھی لگاتے ہیں، نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں، نعرہ حسن بھی لگاتے ہیں، نعرہ حسین بھی لگاتے ہیں اور ان کے قدموں کی چومنے کی چاہت رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ہو جائے تو امام حسین کے غلاموں کے ساتھ ہو جائے. یہ ہماری دعا ہے، یہ ہماری چاہت ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، امام حسین کی، شہیدان کربلا کی گھر میں فاتحہ دلاتے ہیں.
شربت بناتے ہیں، تو ان لوگوں کو بے چینی، شربت کیکو، وہ اس لیے ہے عقل کے کچو، وہ تم تھے جو ساقی کوثر کے مالکوں پہ پانی بند کر دیے تھے، جبکہ ان کے دادا کی ٹھوکر سے پانی زمزم نکلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ساری اہل بیت کے دادے تھے، تو ابھی مقام معلوم نہ مرتبہ معلوم اہل بیت کا، تو ان کا پانی ہے ساری کائنات، ان کے نانا کی وجہ سے تو یہ دنیا بنی، کائنات بنی، تو پانی بھی تو نانا کے نور سے بنا، زمین بھی ان کے نور سے بنی، آسمان ان کے نور سے بنا، سرکار دو عالم کے نور سے، سرکار نے فرمانا ہر شے میرے نور سے بنی، تو پانی بھی تو انہی کے نور سے ہے نا۔ پانی جن کی ٹھوکروں میں ہے، تم ان پہ پانی بن کر کے اپنی شقاوت کا، اپنی دشمنی کا، اپنے دل کی خباثت کا، اپنے عقیدے کی خباثت کا تم نے اظہار کیا، خود وہ سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو سارا پانی ان کے قدموں میں کھیلتا تھا، مگر تمہاری شقاوت بتانے کے لیے تم جب اہل بیت سے پھر جاتے ہیں تو تمہارا دل کتنا فولاد سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جب اہل بیت کی اللہ والوں کی محبت نکل جاتی ہے تو وہ ظالم ہو جاتا، جب اللہ والوں کی اہل بیت کی محبت نکل جاتی تو وہ جاہل ہو جاتا، جب اللہ والوں کی اہل بیت کی محبت نکل جاتی ہے تو وہ شقی القلب ہو جاتا، جب اللہ والوں اور اہل بیت کی محبت نکل جاتی ہے تو وہ اچھی چیز کو بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ نیک باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، لاکھ سمجھائے کوئی اس کا دل نہیں سمجھتا۔ جب ان کی محبت آتی ہے تو نیکی نیکی سمجھ میں آتی ہے، یہ نشانی ہے۔ دل نرم نہیں ہوتا کیونکہ اللہ والوں کی محبت ہی نہیں ہے، تو دل نرم کیسا ہوگا؟ ان کا دل پتھر سے زیادہ سخت، پتھر تو بھی پانی نکالتا، مگر ان کا دل سخت شقی القلب ہو جاتا۔ اہل بیت سے جو محبت نہیں رکھتا، صحابہ سے جو محبت نہیں رکھتا، اولیاء سے جو محبت رکھتا، وہ پتھر سے بھی بدتر ہو جاتا، وہ لوہے سے بھی بدتر ہو جاتا، ان کو ان کے دل سے رحم نکل جاتا، سختی آ جاتی۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے آج بھی شقی القلب ہے، آج بھی ان کے دل خراب ہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں، ان کا دل خراب ہے، ان کی روح خراب ہے۔ لاکھ نمازیں پڑھے تو کیا ہوتا؟ دل صاف ہونا، دل لاکھ جو ہے قرآن پڑھ لیے تو کیا ہوتا؟ لاکھ جو ہے نا عبادت کرے، حج کو گئے، عمرے پہ عمرے کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دل صاف ہونا، دل، تو ان کے دل صاف کب ہوں گے؟ اہل بیت پاک جن کو اللہ نے پاک کیا اور پاک کہا، ان کی محبت نہیں ہے تو پاکی کہاں سے آئیں گی دل میں؟ اس واسطے سے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے یزید پلیت ناپاک، یہ رسوائے زمانہ، یہ کافراں، یہ دوزخیوں نے امام حسین کو پہچان کر بھی انجان ہو گئے، دل ان کا اتنا سخت ہو گیا تھا، پہچان نہیں سکے۔ بار بار امام حسین کہہ رہے ہیں تو آج کیا ہمارے بولنے سے انہوں سنی ہو جائیں گے، یا ہمارے بولنے سے انہوں کلمہ پڑھ لیں گے؟ کلمہ پڑھے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، کلمہ تو یزیدی بھی پڑھ لیتے۔ دل میں محبت ہونا چاہیے، تو اسی لیے تم وہ شقی تھے، تم وہ خبیث تھے، تم وہ دوزخی تھے جو پانی بن کر دیے تھے۔ اس لیے ہم شربت بنا کے بول رہے ہیں، اگر ہم ہوتے تو امام حسین کی خدمت میں پانی پیش کر دیتے تھے، کیونکہ یہ پانی آپ کا ہی ہے۔ اس لیے آج یہ بتا رہے ہیں وہ تم تھے، دیکھ کر امام حسین کو پانی نے پلائے، آج ہم ہیں کہ شربت بنا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، شربت پلانے والے ہیں۔ اسی لیے یہ ساری باتیں ہم آپ کو گوشہ گزار اس لیے کر رہے ہیں میرے بھائیوں، سنی بھائیوں،
دور جو ہے فتنے کی چال چل رہا ہے، مختلف فتنے اٹھ رہے ہیں۔ اب آپ کو میں یہ کہتا ہوں، جتنے میرے سننے والے، یہ سوشل میڈیا کو دیکھو ہی نہ کو آپ، نہیں تو آپ کا ذہن خراب ہو جائے گا، عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا، اور ایسی باتیں دل میں اتر جائیں گی۔ ان کا سنیں تو ہو بھئی یہ بھی صحیح، ان کا سنیں، یہ لوگ صحیح تصفیہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہر آدمی سوشل میڈیا پہ جو آ رہا ہے نا، یہ صرف کمائی کے لیے آ رہا ہے، اور جو چاہے خبر نشر کریں، جھوٹی سچی غلط سلط، اب آپ بولے انہوں ایسا بولے۔ اور آج کل کے علماء سے بھی، آج کل کے یہ دیندار ٹھیکیدار جو ہے نا، ان کی بھی باتیں مت سنو آپ۔ سننا ہے غوث اعظم کی بات سنو، سننا ہے خواجہ غریب نواز کی بات سنو، سننا ہے، دیکھنا ہے، کتابیں پڑھنا ہے تو کشف المحجوب پڑھو، حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ، رسالہ خشیریہ دیکھو۔ اگر کرنا ہے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھو۔ پڑھنا ہے امام ربانی مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ کے مکتوبات پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو۔ پڑھنا ہے حضرت بانی جامعہ نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھو۔ پڑھنا ہے مودی صدقن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو۔ پڑھنا ہے، دین حاصل کرنا ہے تو بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر صدیقی آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ اگر ایسی آپ کو اور ذوق ہے تو بڑے بڑے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں۔ آج کل کے لوگوں کو مت پڑھو، آج کل کے لوگ اپنا مطلب بیان کر رہے ہیں، اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں، جس کو جیسا جیسا مقصد آ رہا ہے ویسا بیان کرتے جا رہے ہیں۔ ہم کو آج کل کے لوگوں پہ، اللہ ماشاءاللہ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، آج کے لوگوں پر مجھے کوئی ہمارے کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم سنی اس کو کہیں گے جو غوث و خواجہ کے عقیدے پر ہے، سنی ہم اس کو کہیں جو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے عقیدے پہ ہے۔ اب کوئی بول رہا نعرہ حیدری نہ کو لگاؤ، کوئی بولا امیر معاویہ کو کچھ بول دو۔ ارے نہیں بھائی، یہ سنیوں میں نہیں ہوتا، آپ سمجھو، میں محبت سے سمجھا رہا ہوں۔ پھر بھی آپ نہ حضرت امیر معاویہ کو کچھ بولنا، نہ نعرہ حیدری کو روکنا۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی صحابی ماننا، اور صحابہ کا جیسا احترام کرتے ان کا احترام کرنا، اور نعرہ حیدری بھی لگانا، اہل بیت کی محبت کا اعلان کرنا۔ تو یہ اہل سنت جماعت کی بات ہے۔ اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو عقیدے پہ چلے اس عقیدے پہ کرو۔ امام شافعی جو عقیدے پہ تھے وہ عقیدہ، امام احمد حنبل جو عقیدے پہ وہ عقیدہ، امام مالک جو عقیدے پہ تو عقیدہ۔ ارے امام مالک کو مانتے، ارے امام مالک تو بولے کہ رسول پاک کے دشمن کو جواب دیں، اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو موت کو قبول کر لو، مگر رسول کے دشمن کو جواب دو۔ بولے آپ کر رہی، آپ تو جا کے دشمنوں میں بیٹھ رہی، کس سے بات کر رہے تم؟ کیا سمجھ رہے تم؟ کیا حیدرآباد میں سے علم اڑ گیا سمجھ رہے؟ کیا سمجھ رہے تم؟ جو بول دیا نعرہ حیدری نہ کو لگا، کوئی بول دیا امیر معاویہ کو بول دو ہم سن لیں گے، تم لوگوں کو کچھ آتا نہ جاتا پڑھیے، تو تم سمجھ رہے ہیں کہ جو جواب دینے والا نہیں ہے۔ آؤ جب دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو اب فراس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں تو کرے تم احتجاج۔ ارے یہ لعنتیہ، یہ تمام فرانسیسی، یہ تمام یورپ کے لوگ، یہ تمام امریکہ وغیرہ سرکار کی شان میں آئے دن گستاخیاں کر رہے ہیں۔ جو اہل حق ہے آج بھی آواز بلند کیے ہوئے ہیں، تم تو خالی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ چھوڑو۔ دیکھو فرانس میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو سرکار کی شان، یورپ میں کیسی سرکار کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ ہمت ہے تو کم سے کم زبان ہلا کر ان کے خلاف تو بول کے دیکھو۔ تم کو نہ یہ آتا نہ وہ آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے، صرف اپنی ذات کو دیکھ کے اپنی ذات کو منوانا چاہ رہے ہیں، اپنے مریدوں اپنے شاگردوں میں اپنی شان بگاڑنا چاہ رہے ہیں۔ نکلو، جیسا اقبال نے کہا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آج وقت آ چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرانس میں خاکے بنائے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم کی شان میں یورپ میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف ممالکوں میں کی جا رہی ہے، اور ان گستاخیوں کو روکو، اپنی اپنی جگہ سے آواز اٹھاؤ، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو طریقہ ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے، سرکار سے سچی محبت ہمارے کو سمجھ میں آئے۔ اب تم آپس میں کیا لڑ رہے ہیں؟ کوئی امیر معاویہ کو لے کے لڑ رہا، کوئی نعرہ حیدری کو لے کے لڑ رہا، یہ لڑائی بند کرو، سرکار کی محبت میں ایک ہو کر گستاخان رسول کو جواب دینے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ ہماری یہ آواز ہے اہل سنت و جماعت کی، ہم آپ سے یہی عرض کر رہے ہیں، ہم مرنا پسند کرتے ہیں لیکن سرکار کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، کہیں بھی ہو۔ اس لیے ہم یہاں سے بھی آواز اٹھاتے ہیں فراس کے خلاف کہ یہ خاکے واقع بند کرو، سرکار کی شان میں ہم مر جائیں گے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں کو برابر جواب دیتے رہیں گے، اور یہی ہمارا وتیرہ ہے، یہی ہمارا شیوا ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے، ہم اس پہ کاربند ہیں۔ اس لیے سنی بھائیوں بیدار ہو جاؤ، جاگو، آج سارے زمانے کے سنیاں جاگ رہے ہیں اور آپ لوگ آرام کر رہے ہیں، اٹھو، سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے۔ کیا نماز کام آئے گی؟ کیا روزہ کام آئے گا؟ کیا عبادتیں کام آئیں گی؟ کیا حج کام آئے گا؟ کیا عمرہ کام آئے گا؟ کیا قرآن پڑھنا کام آئے گا؟ کیا تمہارا عالم بننا کام آئے گا؟ کیا تمہارا متقی بننا کام آئے گا؟ کام آئے گی تو وہ چیز آئے گی۔ یہ ساری چیزیں کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، متقی بنو، لیکن سب سے پہلے رسول پاک سے محبت کر کے ان کے دشمنوں کا جواب دو۔ یہی ہمارا نعرہ ہے اور یہی ہم کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کو روکنے کا ہمارے پاس جو بھی ہے حل ہے، اس کو ہم باروئے کار لائے۔ کم سے کم زبان سے تو بول سکتے ہیں نا بھائی، جن کا طاقت ہے انہوں طاقت سے جواب دیں، جن کا زبان ہے وہ زبان سے جواب دیں اور بتائیں۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، انہوں کو تھوڑے دن اٹھتے، اس کے بعد انہوں اپنا فلسفہ بیان کرتے، تھوڑے دن انہوں اٹھتے اپنا فلسفہ بیان کرتے۔ تمہارے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات موجود ہے، ہمارے پاس امام شافعی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات موجود ہے، ہمارے پاس امام مالک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات موجود ہے، ہمارے پاس امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کی تعلیمات موجود ہے، ہمارے پاس غوث اعظم کی تعلیمات موجود ہے، ہمارے پاس داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کی تعلیمات موجود ہے، ہمارے پاس خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تعلیمات موجود ہے، ہمارے پاس خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کی تعلیمات موجود ہے، ہمارے پاس حضرت بندہ نواز کے سدرات بلند پرواز رضی اللہ عنہ کی تعلیمات موجود ہے، ہمارے پاس شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات موجود ہے، ہمارے پاس امام ربانی مجدد فسانی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات موجود ہے، اور ہمارے پاس حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت حضرت حافظ انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ کی کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاس اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ان کی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے پاس حضور بہن العلماء عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ان کی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے پاس محدث ازخن سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ہم بزرگوں کے راستے پر چل رہے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آج کے فتنوں سے محفوظ رکھے، سرکار کے دشمنوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے، صحابہ کے دشمنوں سے اور اولیاء کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دے، قوت دے۔ ان کے مقابلے میں ہم اہل سنت جماعت کو کامیابی عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔